المحجلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعبة قوسين صاحب كعبة قوسين صاحب كعبة قوسين المزين بكل زين المنزه من كل شيء جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين نبی الانبیاء عظیم الرجا عظیم الجود والعطا حی الذنوب والخطا شفیعنا یوم الجزا سر اللہ کان وما یکون عالم ما کان وما یکون عالم ما کان وما یکون نور الافئدة والعیون سرور القلب المخزون سیدنا و مولانا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یقیناً یہ میرے آقا کی تعریف ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى یہ تعریف ہے تعریف اللہ کر رہا ہے تعریف کوئی بھی جب کسی کا محبوب ہو تو اس کی وہ تعریف کرے سائن چشتی وہ بھی تعریف کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے اعظم صاحب وہ بھی تعریف کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے اور ظہوری صاحب انہوں نے بھی بڑی تعریف کی ناصر صاحب انہوں نے بڑی تعریف کی بڑے بڑے شعراء بڑے بڑے عالم دین بڑے بڑے شیخ المشائخ بڑے بڑے شیخ القرآن بڑے بڑے علامہ بڑے بڑے صاحبزادہ صاحب بڑے بڑے پیر صاحب بڑے بڑے شیخ المشائخ بڑے بڑے شیخ المشہور سب حضور کی تعریف کرتے 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 اس دنیا سے جا رہے ہیں اور اپنے انداز میں اپنے محبوب کی تعریف بیان کر رہے ہیں ہر آدمی جب کسی کا کوئی محبوب ہو تو اس کی تعریف بیان کرتا ہے یقیناً اگر اپنے محبوب کی تعریف بیان نہیں کرتا تو پھر وہ تعریف کس کی بیان کرتا ہے بہت بڑا شاعر اتنا بڑا شاعر کہ برصغیر پاک و ہند کے اندر جس کا بہت بڑا ایک مقام بہت بڑا ایک نام غالب کون غالب اتنا بڑا شاعر ہے کہ اس نے جب شعر لکھے تو اس نے حد کر اپنے محبوب کے بارے میں کہیں اس کی زلفوں کی تعریف کرتا ہے کہیں اس کے رخساروں کی تعریف کرتا ہے کہیں اس کے حسن و جمال کی تعریف کرتا ہے کبھی اس کے چلنے کی تعریف کبھی اس کے بیٹھنے کی تعریف کبھی اس کے کھانے کی تعریف کبھی اس کی انگلیوں کی تعریف کبھی اس کی کمر کی تعریف کبھی اس کے میرا مقصد ہے کہ اس کے سیرت صورت کے حوالے سے تعریف سارا اتنی موٹی کتابیں لکھ دی اس نے ہزاروں میں لاکھوں شعر لکھ دی اس نے اور اس نے اپنے محبوب کی کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جس کی تعریف نہیں لکھی اس نے تعریف بیان کرتے 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 اتنی موٹی کتابیں بن گئی کسی نے کہا کسی عاشق رسول نے کہا کسی مرد با خدا نے کہا اس نے کہا پاگل ہو گئے ہو تعریف تو بیان کرتا ہے اپنے محبوب کی تعریف بیان کی اتنی موٹی کتابیں تم نے لکھی ہیں اور تجھے شرم نہیں آتی جو پوری کائنات کا محبوب ہے اس کی تعریف کے اندر بھی کوئی شعر لکھا جو پوری کائنات کا محبوب ہے اس کے بارے میں تو نے کوئی شعر لکھا ہوتا گلا میرا خراب ہے کیونکہ کافی دنوں سے دن رات میں اپنے بھائیوں کو اکثر کہتا ہوں یہ جو جلسہ ہوتا ہے نا میلاد شریف کے پروگراموں کا بالخصوص یہ اپنا بشارت بھائی کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ یاد رکھا کریں جو 2 3 4 5 6 7 8 تاریخ کے 10 تاریخ کے اندر جو جلسے ہوتے ہیں نا وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں جو 10 تاریخ کے بعد پروگرام ہوتے ہیں نا گلا تھکا ہوتا ہے بندہ جگراتے کے ساتھ مرا ہوتا ہے کوئی اس کا حال نہیں ہوتا پھر وہ صرف اپنی پوزیشن اپنے حضور کے سناخانوں میں شمار کروانے کے لیے وہ بندہ تو کچھ نہ کچھ کہتا ہے وگرنہ اس کے پاس پوزیشن وہ پوزیشن نہیں ہوتی جو 12 تاریخ سے پہلے کی پوزیشن ہوتی کیونکہ 12 تاریخ پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں یہ 10 تاریخ تک بندہ بول کے 2 3 پروگرام دن کے اندر یقیناً تھک جاتا ہے
تو اس حوالے سے رات کو بھی جگراتا اور دن کے انداز میں وہ جو سمجھتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ دن کی کیفیت کو دیکھنا ہے تو آج جا کے دیکھیں کہ میں کیسے یہاں پہ پہنچا ہوں، کتنی مشکل سے یہاں سے پہنچا ہوں. تو بہرحال بڑی مشکل سے دن کے ٹائم ایک لمحہ بھی ایک سیکنڈ بھی ٹائم نہیں ہوتا نہ بیٹھنے کے لیے نہ سونے کے لیے. رات تو ویسے حضور کے ذکر و اذکار کے اندر گزر جاتی ہے. تو اس حوالے سے معاف کرنا گلا خراب. تو مثال کے اشارے صاحب بڑے سخت انداز میں کہہ رہے تھے ہم نے گلے شلے کو نہیں دیکھنا. حضرت گلے آپ نہیں دیکھیں گے تو پھر کون دیکھے گا؟ اپنے نہیں دیکھیں گے تو پھر بیگانہ کون دیکھے گا؟ تو اس لیے معاف فرما دیجئے. میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا حضور کی تعریف ہے نثر میں ہو یا نظم میں ہو، ہے تو وہ آقا کی تعریف. نثر میں ہو نظم میں ہو. آواز میرے قبلہ شیخ طریقت میرے والد محترم اکثر فرمایا کرتے تھے، آپ اکثر کہا کرتا اور یار اس کے لہجے کو نہ دیکھا، اس کے لہجے کو نہ دیکھا کرو، اس کی آواز کو نہ دیکھا کرو، بس یہ دیکھا کرو کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. بس یہ دیکھا کرو، اس کے لہجے کو چھوڑو، اس کے طرز کو چھوڑو، اس کے ترنم کو چھوڑو، اس کے سوچ کو چھوڑو. صرف یہ دیکھو کہ یہ اپنی زبان سے یہ تعریف کر رہا ہے تو کس کی تعریف بیان کر رہا ہے. بس اس کی طرف نظر سبحان اللہ بڑھا کے دیکھا کرو، یہی سنا کرو تو آپ کو ہر لفظ کے اندر خوشبو نظر آئے. حضرات گرامی عرض کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی تعریف تعریف بیان کرتا ہے، اپنے محبوبہ کی تعریف بیان کرتا ہے، اس کے حسن و جمال کی تعریف کو بیان کرتا ہے. کسی نے کہا پاگل ہو گئے ہو، تعریف بیان کرنی ہے تو اپنے محبوب کی تعریف بیان کرتے ہو. شرم کرو، جو پوری کائنات کا محبوب ہے، جو تمام نبیوں کا محبوب ہے، تمام رسولوں کا محبوب ہے اور خدا کا بھی جو محبوب ہے اس کی تعریف بیان کرو، اس کی تعریف بیان کرو. اور محبوب کی تعریف بیان کرنے سے وہ اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. محبوب کی تعریف کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ صغیرہ گناہ تیرے سمندر کی جھاگ سے بڑھ کر بھی تیرے گناہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہوں کو بھی اور تیرے محبوب کی نلین مبارکہ صدقہ کر دیتا ہے. تو تعریف کرنی ہے تو محبوب کی تعریف کر، وہ اللہ کے محبوب کی تعریف بیان کر. تو نے اتنی موٹی کتابیں، تو کیسا پاگل قسم کا بندہ ہے. اور غالب نے قلم اٹھائی اور اس نے یہ آواز سن کے اس نے ایک لفظ بولا، اس نے کہا مجھے پاگل کہتے ہو؟ میں پاگل ہوں؟ پاگل میں نہیں، پاگل ہو گئے ہو. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا اس لیے کہ جس کی تعریف اس کی کہی جاتی ہے، جس کے بارے میں خبر ہو، سمجھ ہو، علم ہو، جس کے بارے میں کوئی پتہ ہو. اور محبوب کی تعریف تم کہتے ہو. محبوب کے بارے میں مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ محبوب کے بارے میں کون محبوب کے بارے میں کون جانتا ہے؟ محبوب کے بارے میں پوچھتے ہو کہ محبوب کی شان، محبوب کا مقام، محبوب کی عزت عظمت اس کے بارے میں. اس نے کہا سنو، قلم اٹھائی، ایک شعر لکھا اور اتنا زبردست شعر کہہ دیا کہ آج تک کبھی کسی شاعر نے اتنا بڑا شعر نہ کہا ہوگا. اور میرے وجدان کہتا ہے، میرا خیال کہتا ہے اور غالب صرف ایک شعر جو بولا ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کا وہی شعر اس کی بخشش کی نجات کا سبب، اس کی نشان، اس کی نجات کا سبب بن چکا ہے. کیوں؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے کہتے ہو محبوب کی تعریف، محبوب کی تعریف کا لکھنا میں نے خدا پہ، محبوب کی تعریف کا لکھنا غالب بسنائے جذبہ گزاشت میں نے محبوب کی تعریف کا لکھنا خدا پہ چھوڑ دیا ہے. اور خدا کی تعریف مصطفیٰ بیان کر سکتا ہے، مصطفیٰ کی تعریف خدا بیان کر سکتا ہے. اور خدا کے علاوہ نہ کوئی مصطفیٰ کو جانتا ہے اور مصطفیٰ کے علاوہ نہ کوئی خدا کو جانتا ہے. اور میں نے تعریف کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ جس کو جانتا ہوں اس کی تعریف بیان کرتا ہوں. محبوب کی تعریف کا لکھنا میں نے خدا پہ چھوڑ دیا، محبوب کی تعریف کا لکھنا میں نے خدا پہ چھوڑ دیا ہے. محبوب کی تعریف میں گناہگار، میں ناچیز، میں بدکار، میں ناانجام، میں حضور کی تعریف کس منہ سے، کن لفظوں سے، کس قلم سے حضور کی تعریف. ایک دن کے لیے یا رب مجھے اپنا قلم دے دے، ایک دن کے لیے یا رب مجھے اپنا قلم دے دے. لکھنی ہے مدحہ میں نے کونین کے والی کی، لکھنی ہے مدحہ میں نے کونین کے والی کی. قلم ہاتھوں میں ہے، قلم ہاتھوں میں ہے، یہ سوچ
سمجھتا ہوں قلم ہاتھ تو یہ بڑے بڑے ادیبوں نے کہا, بڑے بڑے شعراء نے کہا, بڑے بڑے فلاسفوں نے کہا, بڑے بڑے عظیم لوگوں نے کہا, صوفیوں نے کہا, حاجیوں نے کہا, انہوں نے کہا حضور کی تعریف کا لکھنا ہمارے پاس کی بات نہیں, حضور کی تعریف کا لکھنا ہمارے پاس کی بات نہیں, حضور کی تعریف صرف خدا ہے. حضور کی تعریف کا لکھنا میں نے خدا پہ چھوڑ دیا ہے. مجھے پاگل کہتے ہو, جس کو جانتا ہوں اس کی تعریف کرتا ہوں, جس کو نہیں جانتا حضور کی تعریف کا لکھنا میں گناہگار کیسے لکھ سکتا, میں کیسے لکھ سکتا. بس اس کا شعر میرا وجدان کہتا ہے, اس کا یہ شعر اتنا بڑا شعر تھا, اتنا بڑا شعر تھا کہ کوئی شاعر اتنا بڑا شعر نہ کہہ سکا. جو شاعر مثال کے طور پہ غالب نے یہ لفظ سبحان اللہ چن کے موتیوں کی طرح کیا بولا, سبحان اللہ کہ تو بولے تو لفظ خوشبو, تو بولے تو لفظ خوشبو, تو سوچے تو خیال خوشبو, تو بولے تو لفظ خوشبو, تو سوچے تو خیال خوشبو. تیرا طرز تکلم بن گیا ہے سوال جواب, تو بولے تو سبحان اللہ لفظ خوشبو. حضرات گرامی و محبوب کی تعریف, اس کے حسن و جمال کی تعریف, اس کی نفاست کی تعریف, اس کے مقام کی تعریف صرف خدا بیان کر سکتا ہے, خدا کے علاوہ. اس نے کہا سنو میرے کریم آقا علیہ السلام سبحان اللہ مدینے کی گلیوں کے اندر خرابہ انتہائی خوبصورت انداز میں چل رہے ہیں. حضور کے غلام بھی پیچھے آ رہے ہیں, اور گلی کے موڑ کے اوپر ابو جہل کی ملاقات ہوئی. مکے کا چودھری ہے, مکے کی بات ہے, مکے کا چودھری ہے, مکے کا چودھری ابو جہل اس کا نام ہے. مکے کا چودھری ملاقات ہوئی. اس نے کہا آپ جیسا بدسور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جیسا آج تک میں نے نہیں دیکھا. جب اس نے لفظ یہ بولے, حضور کیا فرماتے ہیں, آپ کے غلاموں نے کہا یا رسول اللہ اجازت ہو تو ہم اس بے ایمان کا سر پھوڑ دیں. آپ نے فرمایا نہیں, میرے غلاموں جو کچھ یہ کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے, جو کچھ کہتا ہے یہ سچ کہتا ہے. اور اس کے بعد سبحان اللہ تھوڑا سا آگے گئے, گلی کے موڑ پہ نقش بندیوں کے شہنشاہ, نقش بندیوں کے سردار, نقش بندیوں کے سالار, نقش بندیوں کے امام, جناب نقش بندیوں کے مبین جناب حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی. اور میرے آقا کے حسن و جمال کو دیکھا, ید اللہ کے ہاتھوں کو دیکھا, وجہ اللہ کے سبحان اللہ چہرے کو دیکھا, علم شرح کے سینے کو دیکھا, مال میں کے بازو کو دیکھا, تو روانہ گیا. ایک لمحے کے اندر آپ نے کہا آپ جیسا حسین, آپ جیسا باکمال, آپ جیسا نفیس الطبع, آپ جیسا باکمال, آپ جیسا عزت والا, دوروں والا, شانوں والا نبی آج تک ماں نہیں جنا اور قیامت تک ماں نہیں جنے گی. جب یہ بات ہوئی تو میرے آقا فرماتے ہیں اے ابو بکر, اور جو تو نے کہا ہے یہ سچ کہا ہے, جو تو نے کہا ہے یہ سچ کہا ہے. صحابہ اکرام نے شور کیا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. ابو جہل آپ کو بدصورت کہتا ہے, آپ نے فرمایا سچ کہا. ابو بکر صدیق نے آپ کو بدصورت کہہ دیا, آپ نے فرمایا سچ کہتا ہے. حضور سچ کیا ہے, سچ کیا ہے. آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا میرے غلام, آپ نے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے, مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے, میرے اللہ کے علاوہ اب مجھے آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, میرے اللہ کے علاوہ آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا, میرے اللہ کے علاوہ آج تک کسی بشر نے نہیں دیکھا, کسی نور نے نہیں دیکھا, میرے اللہ کے علاوہ آج تک محمد کی حقیقت کو کوئی نہ دیکھ سکا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے ہیں, ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے.
ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ ہمارے سامنے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کو نہیں دیکھ رہے، یا رسول اللہ ہم آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، ہم آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جاتے ہیں، یا رسول اللہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے فرمایا سنا، تم نے دیکھا ضرور ہے مگر میں جو کہہ رہا ہوں محمد کو کسی نے نہیں دیکھا، محمد کی حقیقت کو کسی نے نہیں دیکھا۔ اور ابو بکر کو آپ نے فرمایا نہیں دیکھا، ابو جہل کو کہا نہیں دیکھا، عمر فاروق کو کہا نہیں دیکھا، عثمان کو کہا نہیں دیکھا، علی کو بولا نہیں دیکھا۔ اگر صحابہ اکرام میں سے اتنے اولو العزم صحابی رسول انہوں نے حضور کو نہیں دیکھا تو یہ مولوی کیا دیکھے گا؟ یہ مولوی کیا دیکھے گا؟ جو مولوی یہ کہتا ہے حضور ہمارے جیسے ہیں، میرے قریب علیہ السلام آپ کو حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا مرتضیٰ وہ نہ دیکھ سکے جو ہم ساتھ رہنے والے، اس یونیورسٹی کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے، جس یونیورسٹی کے پرنسپل جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو، جس پروفیسر اس یونیورسٹی کے عمر فاروق، عثمان غنی، مولا کائنات، اگر انہوں نے دیکھا، انہوں نے دیکھا تو پھر مولوی کیا دیکھے گا؟ پھر مولوی کیا دیکھے گا؟ حضرات گرامی توجہ طلب بات ہے، میرے اللہ کے علاوہ حضور کو دیکھنے والی کوئی آنکھ نہیں، کوئی آنکھ نہیں۔ اللہ کو دیکھنے والی آنکھ مصطفیٰ کی ہے، مصطفیٰ کو دیکھنے والی آنکھ خدا کی ہے۔ اللہ کو صرف حضور دیکھ سکتے ہیں، حضور کو صرف خدا دیکھ سکتا ہے۔ کسی ہمارے بس کی بات نہیں کہ حضور کو دیکھ سکے یا خدا کو دیکھ سکے۔ چھوٹی سی بات ہے، پیار ہے نا، محبت ہے نا۔ جس نبی سے پیار ہو تو بندہ دل میں کیا کرتا ہے، پیر صاحب کے پاس آ کے کہتا ہے اپنے مذہبی رہنما سے، مبلغ سے اور کسی پریشت سے، وہ کہتا ہے کہ ہمیں بتائیں وہ وظیفہ جو سبحان اللہ ہمیں حضور کی زیارت ہو جائے۔ کچھ لوگ جو اللہ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں، کچھ ایسا وظیفہ بتاؤ کہ ہمیں اللہ دکھائی دے، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کو دیکھنے چاہتے ہیں۔ کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کہتا ہے اس لیے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ 100 ماہ سے بھی بڑھ کر پیار کرتا ہے، اس لیے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم دیکھیں تو صحیح، جو کہ 70 ماہ سے بھی بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرے، ہم اس خدا کو، ہم اس رب العالمین دیکھنا چاہتے ہیں۔ 100 ماہ سے بڑھ کر، 70 ماہ سے بڑھ کر جو اپنے بندے سے پیار کرے، ہم اس اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جستجو پیدا ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہم بھی، ہماری بھی آنکھیں اللہ کو دیکھیں، ہماری بھی آنکھیں اپنے پروردگار عالم کو دیکھیں جو 70 ماہ 100 ماہ جتنے محبت بندے سے کرتا ہے۔ ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہمارا اللہ کیسا ہے، ہمارا اللہ کیسا ہے۔ جس سے بندہ پیار کرتا ہے اس کی جھلک کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتا ہے۔ دکھا تو صحیح، دعا کے اندر یا اللہ تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ تو اپنا دکھا دے، یا اللہ اپنا دکھا دے، یا اللہ میں تیرا بندہ ہو، گنہگار ہو، شیخار ہو، بدکار ہو، کوئی عمل نہیں جس کے اوپر کوئی بھروسہ کر سکوں، یا اللہ اپنے فضل سے تو اپنا دکھا دے، اپنے فضل سے تو اپنا کرم فرما دے، اپنے فضل سے رسول اللہ کی زیارت کروا دے۔ بندہ دعا کرتا ہے نا، ہاں جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ کیا کہتا ہے، اے بندے چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام وہ کہتے ہیں رب آرینی، رب آرینی، رب آرینی، رب آرینی۔ میں موسیٰ کو زیارت نہ کروائی، موسیٰ مجھے نہ دیکھ سکا، تو مجھے کہتا ہے تجھے خیال ہے کوئی میرا کلیم وہ مجھے کہتا رہا کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو میں نے اس کو کچھ نہ دکھایا، تو کیا دیکھے گا؟ 1,24,000 پیغمبر نبی رسول آتے رہے، کہتے رہے یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں ہم۔ اللہ کیا فرماتا ہے، نہیں اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ نماز کا ٹائم بھی ہو گیا اور کافی لیٹ پروگرام شروع کیا تھا، اس حوالے سے آخری بات عرض کر رہا ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ تو اپنا دکھا دے، تو اللہ کیا کہتا ہے،
اے لوگوں پاگل تو نہیں ہو گئے؟ میں اپنے کلیم کو، میرا کلیم مجھے نہ دیکھ سکا، آپ مجھے کیا دیکھیں گے؟ یا اللہ ہم نے دیکھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے مجھے آدم علیہ السلام نہ دیکھ سکے، آپ کیا دیکھیں گے؟ یا اللہ ہم نے دیکھنا ہے، یا اللہ ہم نے دیکھنا ہے۔ حجی اللہ فرماتا ہے ہمیں ابراہیم علیہ السلام نہ دیکھ سکے، اسماعیل علیہ السلام نہ دیکھ سکے، حضرت یوسف حضرت یعقوب نہ دیکھ سکے، آپ کیا دیکھیں؟ آپ کیا کہ کیسے دیکھیں؟ مجھے موسیٰ کلیم نے بارہا مرتبہ کہا، زد کی، یا اللہ دکھا دے، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، رب پیارے نہیں، رب پیارے نہیں، رب پیارے نہیں، یا اللہ اپنا آپ دکھا دے، دکھا دے یا اللہ اپنا آپ دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ نہیں کہ میں دکھا نہیں سکتا، میں دکھا نہیں سکتا، نہیں، اللہ کہتا ہے دکھانے کے لیے تو تیار ہوں، موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا۔